یہ خاص طور سے ہمارا رب جو ہے نا، رب کریم، رب رحیم، رب عظیم، رب رحمان، رب رؤوف، رب ودود، یہ وہ رب ہے کہ جس نے اپنے قہر و غضب کا تو ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی جبر ہے تو وہ صرف جبر محبت الہیہ ہے۔ جبر محبت ہوتا کیا ہے؟ کبھی کیا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور ماں اسے چانٹے لگاتی ہے۔ کیوں لگاتی ہے؟ جب بڑی بوڑھی آ کے نئی نویلی دلہن، اور وہ اسے چانٹا لگا رہی ہے، اور ساس صاحبہ آ کے سمجھا رہی ہیں، اور اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بچہ بھی پالنے نہیں آتا، چھوٹے سے بچے کو کہیں مارا جاتا ہے، اور مارنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھوکا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، مگر میں دودھ دے رہی ہوں، دودھ پی نہیں رہا ہے۔ بتائیے اب کیا کروں؟ ماں بچے کو کیوں مار رہی ہے؟ کہ اسے غذا کی ضرورت ہے، میں غذا دے رہی ہوں اور غذا لے نہیں رہا ہے، پیاسا ہے، پانی پلا رہی ہوں، پانی پی نہیں رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ جبر ہے، یہ قہر ہے، مگر یہ ہے قہر محبت۔ یہ ہے جبر محبت۔ اس پوری کائنات میں اگر انسان پر رب کریم کی طرف سے کوئی جبر و قہر ہے تو وہ صرف جبر محبت اور قہر رحمانیت ہے، اس کے علاوہ کوئی جبر و قہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ سانس لینا چھوڑ دیں مر جائیں گے، کھانا کھانا چھوڑ دیں دم نکل جائے گا، پیاسے رہیں موت آ جائے گی، مگر خدا کا سجدہ نہ کریں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، خلاق ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسی فضا میں دوہری تاثیر رکھ دیتا، جو میرا کلمہ پڑھے اس کے پھیپھڑے میں جانا تو زندگی بن جانا، جو میرا منکر ہو اس کے لیے زہر بن جانا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ پانی میں دوہری تاثیر رکھ دیتا، جو میرے نیک بندے ہیں ان کو حیات دینا، جو میرے برے بندے ہیں ان کو موت کی نیند سلا دینا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ اپنا سجدہ بجبر نہیں لینا چاہتا۔ بجبر سجدہ نہیں کرانا چاہتا، ایک عبادت بھی بجبر نہیں چاہتا، لیکن جو چیزیں ہمارے وجود کی بقا سے متعلق ہیں انہیں بجبر نافذ کرتا ہے۔ سانس لینا تمہارے لیے ضروری ہے، سانس لینی پڑے گی، بغیر سانس لیے رہ نہیں سکتے۔ ایسا جسم بنایا کہ مسلسل سانس لے رہے ہیں، بے اختیار سانس لیے چلے جا رہے ہیں۔ نظام ایسا بنا دیا کہ بے اختیار سانس لے رہے ہیں۔ ہم میں سانس لینے کا پورا نظام رکھا، ہمارے اطراف میں سانس لینے کے لیے جو فضا اور ہوا ضروری ہے وہ اتنی عام اور فراواں رکھ دی کہ کبھی کمی نہ محسوس ہو۔ کیا وہ خدا ہمارے جسم کو اس طرح نہیں تخلیق کر سکتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود بخود جسم ٹھہر جائے اور سجدے میں جھک جائے؟ میں مثال دوں، جب انسان کو نیند آتی ہے تو بے اختیار نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے، ارادتاً نہیں سوتا، بے ارادتاً سونا چاہے تو نہیں سو سکتا، جب نیند آتی ہے تو بے اختیار سو جاتا ہے۔ یہ نیند رحمت خدا ہے۔
لطف خدا ہے، چونکہ اس جسم کے بقا کے لیے نیند بھی ضروری ہے، ذہن کی اور روح کی تازگی کے لیے نیند بھی ضروری ہے، تو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے جبرن نافذ کیا۔ سنیں مذہب کی روح کو اور رب کی رحمت کو۔ اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، رسول رحمت ہے۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ جس خدا نے یہ نظام رکھا کہ جب جسم تھک جائے بے اختیار نیند آ جائے، محاورہ ہے، کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے، بے اختیار نیند آ جائے، اس نے یہ نظام کیوں نہیں جسم میں رکھا کہ جب فجر کا وقت ہو تو بے اختیار نیند کھل جائے؟ جب نماز کا وقت ہو بے اختیار انسان بیدار ہو جائے؟ کہا نہیں، جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے سلاؤں گا بے اختیار۔ اب یہ تمہارا ظرف اور ذوق ہے کہ تم اپنے اختیار سے اٹھ کے مجھے سجدہ کرو۔ نیند بے اختیار آتی ہے تو نماز کے لیے نیند کھلتی کیوں نہیں بے اختیار؟ اگر نماز کے لیے نیند کھلے بے اختیار تو جبر لازم آئے گا۔ میں یہ جبر نہیں چاہتا ہوں، جبر محبت ہے، جبر رافت ہے، جبر رحمانیت ہے، قہر محبت ہے۔ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے وہ جبرن دیں گے، جو چیز میرے حقوق ہیں وہ جبرن طلب نہیں کریں گے۔ جس خدا نے عبادت جبرن نافذ نہیں کی اس دین میں کہاں سے جبر و تشدد اور ٹیررزم آ سکتا؟ کہاں دین میں جبر ہے، کہاں ٹیررزم ہے، کہاں تشدد ہے؟ کوئی تشدد نہیں، دین میں تشدد نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور جو مسلمان دین میں جبر و تشدد سے کام لے رہے ہیں، قہر و غلبے کی اسکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں حقیقی معنی میں، یا خود کنفیوز ہیں یا گمراہ ہیں۔ انہیں اون نہ کریں، ڈس اون کریں، کہہ دیں یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں، یہ نہ ہمارے ہیں نہ ہم میں سے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق، نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق۔ اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا، سنیں تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، سب سن رہے ہیں، بے گناہ جو مرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ بھی اس میں کتنے ہوں گے؟ تلخ جملہ ہے، پیغام ہے۔ اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا، آج تک جتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں، کتنے مسجدوں میں ہوئے، نمازیوں پر ہوئے، جلوس اذا پر ہوئے، بہرحال نماز کوئی پڑھ رہا ہو کسی بھی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، رسول کریم نے تو غیر مذہب کے لوگوں کو مسجد میں ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت دے دی۔ آج کا مسلمان صرف مسلکی فرق کے بنا پر نمازیوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، اور کہیں تو مسلکی فرق بھی نہیں ہے، اپنے مسلک کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعاً ذرا سا بھی حقیقتاً اسلام سے تعلق ہوتا تو آج تک ذرا دیکھیے جو واقعی فحش جگہیں ہیں، سینما ہال ہیں وغیرہ وغیرہ،
ان پر اتنے بم بلاسٹ نہیں ہوئے ان اسلام پسندوں کی طرف سے؟ اسلام پسند ہے آپ؟ اللہ کا دین پھیلانا چاہتے ہیں تو جہاں برائیاں ہو رہی ہیں وہاں بم بلاسٹ کیجئے، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں کیوں بم بلاسٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں تو آ کے سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہے جو بالکل ہی بے دین ہے، اس پر آپ کا لطف و کرم ہے۔ اور نعوذ باللہ اب میں مجبور ہوں کیا کہوں، یہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ بس اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا نہیں کہوں گا، بہت تلخ ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیما ہال اور یہ فحاشی کے مراکز یہ اسلامی مراکز ہیں؟ اور مسجدیں اور امام بارگاہیں یہ غیر اسلامی جگہیں ہیں۔ یہیں سے پہچان لیجئے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ کون کس کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے۔ ایک طرف مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی جگہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مسلمان کس محنت سے، کس مشقت سے، امیر غریب سب مل کر، ابھی چندے کی یہاں اپیل ہوئی تھی، قبرستان تعمیر ہو رہا ہے، قبرستان کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، آپ سب تعاون کریں۔ میں بھی کہتا ہوں آپ تعاون کریں، جتنے لوگ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں۔ آخرت میں پیسہ لے جانے کا یہی طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وائز لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا پیسہ مال یہیں رہ جائے گا، یہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ آخرت میں ساتھ نہیں جائے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، ساتھ جائے گا۔ ساتھ لے جانے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کے پاس پاکستانی پیسہ ہے اور آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، امریکہ میں پاکستانی روپیہ تو چلتا نہیں، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، تو آپ یہ روپیہ نہیں لے جا سکتے، اور یوں ہی لے جائیں گے تو چلے گا نہیں۔ آپ اسے کسی ایکسچینج میں جا کر روپے کو ڈالر سے بدلیں گے۔ اب چل جائے گا۔ تو دنیا کا دھن دولت جو ہے یہ آخرت جائے گا، مگر اس ایکسچینج میں جا کے تبدیل کرا لیجئے۔ قبرستان بنوائیے، مسجدیں بنوائیے، رسول کی راہ میں خرچ کیجئے، امام کی راہ میں خرچ کیجئے، دین کی راہ میں خرچ کیجئے، انسانیت کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ پیسہ وہاں جائے گا۔ بہرحال مثال دے رہا تھا کہ یہ اپیل ہوئی، میں بھی اپیل کر رہا ہوں، آپ ضرور کریں۔ اور اسی طرح مسجدیں، امام بارگاہیں، مدرسے یا ملک کی املاک کس محنت سے بنتی ہے؟ امیر غریب سب جس کے پاس جتنا ہے وہ چندہ دیتے ہیں، محنت سے پیسہ کماتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اور آپ نے ایک بم بلاس میں مسجد اڑا دی۔ اللہ کے گناہ گار ہوئے، سرمایہ برباد کیا مسلمانوں کا، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کمزور کیا، اور پھر بھی آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے پاس اصلی اسلام ہے، باقی سب کے ساتھ نقلی اسلام ہے یا منحرف اسلام ہے۔ ہرگز یہ جماعت اسلامی نہیں آئے، وہ چاہے یہودیوں کے ایجنٹ ہوں، امریکیوں کے ایجنٹ ہوں، اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہوں، یا شیطانیوں کے ایجنٹ ہوں، جس کے بھی ایجنٹ ہوں، مگر مسلمان نہیں ہیں۔ جملہ تلخ ہے مگر مجبور ہوں کہنے پر۔ اسلام کا کہیں دور دور دہشت گردی، ظلم، تعدی، بربریت اور ٹیررزم سے تعلق نہیں ہے، نہ اسلام کا، نہ قرآن کا، نہ محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نہ نظام ولایت